السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام صحت خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہجرت پر بات چیت چل رہی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا جو مکمل سفر ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں۔ آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبا کی بستی میں جب پہنچے تو پھر وہاں کیا معاملات ہوئے اور کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل مدینہ انتظار فرما رہے تھے۔ میں یہ بات آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ مدینہ کا جو پرانا نام ہے وہ یثرب ہے۔ مدینہ عربی زبان میں شہر کو کہتے ہیں، مدینہ تو رسول کا شہر، کیونکہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر آئے اور پھر ہمیشہ کے لیے یہیں کے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ بھی یہیں پر ہے۔ آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حج کرنے والوں کو وہاں جانا پڑتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی، کہ جو شخص حج بیت اللہ کے لیے آئے اور میری زیارت کے لیے، میری ملاقات کے لیے نہ آئے تو اس نے مجھ سے بڑی بے وفائی کا معاملہ کیا۔ تو لہٰذا جب کبھی بھی کوئی شخص عمرے کے لیے، حج کے لیے جائے تو روضہ رسول پر صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے ضرور جائے۔ بہرحال یہ ایک بہت جو ہے اونچا مقام ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو بات کہی تھی کہ میرا جینا میرا مرنا سب تمہارے ساتھ ہے، وہ بات پوری کر کے دکھائی۔ آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر آرام فرمائے۔ دیکھیے جو ہجرت ہوئی ہے یہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ارادہ محرم کے مہینے میں ہی فرما لیا تھا۔ ہجرت کا ارادہ محرم کے مہینے میں ہو گیا تھا، لیکن باقاعدہ عملی طور پر جو ہجرت ہوئی ہے وہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کرنی پڑی، آپ مکہ سے نکلے، غار میں رکے اور غار میں رکنے کے بعد پھر آپ آگے گئے ہیں، تو مدینے والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے نکلنے کا علم ہو چکا تھا، اور مدینے کے جو لوگ ہیں وہ ایک خاص جگہ تھی مقام حرہ، جانے والوں کو یہیں سے بھیجا جاتا تھا اور جب کوئی آتا تھا تو یہیں سے استقبال کیا جاتا تھا۔ تو یہ جو مقام حرہ ہے، یہاں پہنچ کر مدینے کے لوگ صبح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پلکے بچھائے انتظار کیا کرتے تھے، لیکن جب دوپہر کا وقت ہو جاتا تھا، دھوپ میں شدت ہو جاتی تھی، تیزی ہو جاتی تھی، تو پھر کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا تھا، تو پھر یہ لوگ دوپہر تک انتظار کر کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے۔ کئی دنوں تک انہوں نے یہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع ایسا آیا کہ یہ لوگ انتظار کر رہے تھے اور وہ ٹائم آ گیا تھا کہ جب ان لوگوں کو ایسا لگا کہ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شاید اب نہیں پہنچیں گے، شاید کل پہنچیں گے۔ ان کے واپس جانے کا ٹائم تھا کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ کسی اونچے مقام پر ایک یہودی، جو مدینے کے اندر یہودی تھے نا، آگے ان کا ذکر آئے گا، ایک یہودی کھڑا ہوا تھا اور اس نے ایک ٹیلے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھ لیا۔ میں بتا چکا ہوں کہ اس سفر کے اندر ابو بکر صدیق بھی ہیں، عامر بن فہیرہ بھی ہیں، اور اس میں حضرت بریدہ اسلمی اور ان کے 70 سوار، تو ایک اچھا خاصا بڑا قافلہ بن گیا تھا۔ یہ سب کے سب مدینے میں داخل ہوئے۔ حضرت بریدہ اسلمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چل رہے ہیں، ان کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا، جس کا میں نے ذکر پہلے کر چکا ہوں کہ وہ جھنڈا بنا کر کے بریدہ اسلمی کو سونپا اللہ کے رسول نے۔ تو جیسے ہی یہ اس ٹیلے کے اوپر نمودار ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قافلے والے، تو اس یہودی سے رہا نہ گیا، حالانکہ یہودیوں کے لیے کوئی خوشی کا موقع نہیں تھا، لیکن اس کی زبان سے بے اختیار نکلا، یا بنی قیلہ، اے قیلہ کی اولاد۔ قیلہ کی اولاد کا مطلب یہ ہے کہ یہ اوس اور خزرج، یہ دو قبیلے تھے، لیکن اگر پیچھے جائیں ان کے آباء و اجداد میں دیکھیں تو ایک عورت کے یہ دونوں اولادیں ہیں، ایک ہی عورت کی اولادیں ہیں یہ، اور اس عورت کا نام جو ہے وہ قیلہ آتا ہے۔ تو اس نے دونوں قبیلوں کو اس طریقے سے کہا، یا بنی قیلہ، اے قیلہ کی اولاد، تمہاری مراد کا سامان جو ہے وہ آ پہنچا، تمہاری دلی خواہش آ پہنچی۔ بہرحال جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اہل یثرب کی اور مدینے والوں کی نظر پڑی۔ چلیے میں انشاءاللہ عز و جل اب اپنی زبان میں اس کو یثرب نہیں کہوں گا، کیونکہ یثرب کہنا جائز بھی نہیں ہے۔ البتہ سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں ہجرت سے پہلے مدینے کو یثرب ہی کہا گیا بہت سارے مقامات پر، اس لیے کبھی کبھی زبان سے بے اختیار نکل جاتا ہے، لیکن انشاءاللہ اب ہم اس کو مدینہ الرسول ہی کہیں گے، مدینہ منورہ ہی کہیں گے۔ تو جیسے ہی مدینے کے لوگوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی،
वालिहाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया, दौड़ते हुए ये लोग गए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाथों हाथ लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा जाने से पहले मदीने से 3 मील के फासले पर एक बस्ती थी, बस्ती कुबा। इस बस्ती के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया। एक शख्स थे, हज़रत अमर इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सहाबी हैं। इनका कबीला था और इस कबीले के सरदार थे हज़रत कुलसुम इब्न हदम। इनके मकान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आराम फरमा हुए, तशरीफ़ फरमा हुए, कुलसुम इब्न हदम के। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से निकले हैं तो आपके निकलने के 3 दिन के बाद हज़रत अली करमल्लाहु वजह, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमानतें इनके हैंड ओवर की थी, वो सारी अमानतें देकर, जिसकी अमानतें थी उनको सुपुर्द करके हज़रत अली भी हिजरत फरमा गए। और अल्लाह के रसूल के पहुँचने के बाद हज़रत अली भी पहुँच गए। अबू बकर तो अल्लाह के रसूल के साथ थे ही। यहाँ पहुँचकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम फरमाया वो ये कि सबसे पहले मस्जिद की एक बुनियाद डाली, मस्जिद कुबा। कुबा की बस्ती थी तो उस बस्ती के अंदर जो मस्जिद बनाई गई वो भी मस्जिद कुबा थी। यूँ समझ लीजिए कि इस्लामी रियासत में, जहाँ पर बाकायदा इस्लामी हुकूमत हो, इस्लामी रियासत हो, ऐसी रियासत में सबसे पहली मस्जिद जो बनाई गई है तारीख़ इस्लाम के अंदर वो मस्जिद कुबा है। सबसे पहली मस्जिद जो बनाई गई है मस्जिदों के अंदर वो मस्जिद कुबा बनाई गई। इसका मामला ऐसे रहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसका पत्थर रखा बुनियाद का, फिर अबू बकर सिद्दीक़ ने रखा, फिर हज़रत उमर ने रखा क्योंकि वो भी पहुँच गए थे। उसके बाद सहाबाए किराम एक के बाद एक उन पत्थरों को रखते चले गए और मस्जिद को तामीर कर लिया। उस वक्त में ये बस्ती और ये मस्जिद जो नबवी है और मदीना है उससे 3 मील बाहर थी। अब तो मदीना बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया है कि अगर किसी ऊंची हेलीकॉप्टर वगैरह से ऊपर जाकर के देखा जाए, या जो ड्रोन वगैरह होते हैं उनको बहुत हाइट पर ले जाकर के देखा जाए, तो मदीना इतना बड़ा हो गया है कि कुबा बस्ती जो मदीने से उस वक्त में 3 मील बाहर थी, अब ये मदीने का बिल्कुल सेंटर बन चुका है, बिल्कुल बीच में आ चुका है। बहरहाल यहाँ पहुँचकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की तामीर फरमाई और इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले बुनियाद का पत्थर भी रखा। रिवायत के अंदर आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पत्थर उठाते थे तो कभी कभी वो पत्थर इतना भारी होता था कि उसको सहारा देने के लिए हाथों के साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चेस्ट पर या जो है पेट के ऊपर उसको लगा लिया करते थे। सहाबा फरमाते थे कि या रसूल अल्लाह हमें दीजिए, हम उठाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को मंजूर नहीं फरमाते थे, खुद पत्थर रखते थे। और यही मस्जिद नबवी की तामीर के वक्त पर भी हुआ, उस मौके पर भी हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ में पत्थर रखवाए हैं। उस मौके पर आयत नाजिल हुई, लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वलि यौमिन अहक़्क़ु अन तक़ूम फ़ीहि रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरु वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। इस आयत से पहले एक और आयत है तिलावत के अंदर, वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारन व कुफ़रन व तफ़रीक़न बैनल मुअमिनीन व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूलहु मिन क़ब्ल व ला यहलिफ़ुन्ना इन अरदना इल्ला अल हुस्ना वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून। ये 2 आयतें हैं। पहली आयत मस्जिद ज़रार के मुताल्लिक़ है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों ने, मुनाफिकों ने बनाई थी, और इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, सहाबा के ख़िलाफ़, दीन इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ मशवरे करते थे और अपने मकरू चेहरे उनके खुल जाते थे। और इन लोगों ने ये कहा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप आएँ और इसमें आकर के नमाज़ पढ़ें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस मौके पर एक सफ़र का तकाजा था। आपने फरमाया कि सफ़र से वापसी के बाद देखेंगे, और वापस आने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उस मस्जिद ज़रार को आग लगा दी थी, क्योंकि वो मस्जिद थी नहीं, वो कुफ़ार के और दुश्मनों के अड्डे थे। वहाँ पर वो मशवरे करते थे, मुसलमानों को धोखा देने के लिए उन्होंने उसका नाम मस्जिद रखा था। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको मस्जिद ज़रार का नाम दिया। अलबत्ता ये जो मस्जिद है, मस्जिद कुबा, ये सबसे पहली मस्जिद है इस्लाम के अंदर, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर कुछ नमाज़ें पढ़ाई हैं। 2-3 दिन आपने यहाँ क़याम फरमाया। अलबत्ता जुमे की नमाज यहाँ नहीं हुई है। रिवायतों के अंदर आता है जब जुमे का दिन आया था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से निकलकर मदीने की जानिब तशरीफ़ ले गए थे, और कबीला बनु सालिम के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए और वहाँ आपने जुमा पढ़ाया है। अभी मस्जिद नबवी की तामीर नहीं हुई है, अभी आपने जुम्मा पढ़ लिया है। ये इस्लाम का सबसे पहला जुम्मा था। बहरहाल वो जो आयत नाजिल हुई थी लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा, मस्जिद कुबा की तारीफ़ में, कि वो मस्जिद जिसकी बुनियाद अव्वल ही जो है वो तक़वे और परहेज़गारी पर रखी जाए, वो इस लायक है कि आप उसमें खड़े हो। और इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने जो है पाकी इख्तियार करने वालों की तारीफ़ फरमाई है। वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन, अल्लाह ताला पाक रहने वालों को पसंद फरमाता है, पाक लोगों को पसंद फरमाता है। तो यहाँ पर जब इनके बारे में, कुबा वालों के बारे में ये आयत नाजिल हुई कि ये पाक हैं और अल्लाह ताला इनसे मोहब्बत करता है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा था
کہ بھائی وہ ایسی کون سی بات ہے، ایسا کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے قرآن مجید میں تمہاری تعریف ہوئی. قیامت تک یہ تعریف تلاوت کے طور پر لوگ پڑھتے رہیں گے. اتنا بڑا عمل ہے. میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں، آپ بھی اس پر عمل کیجیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جائے گا بندہ صرف یہ ایک عمل کرنے کی وجہ سے. کون سا عمل؟ واللہ یحب المطہرین. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری تعریف کی ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کوئی بہت بڑی بات تو نہیں، ہم تو صرف یہ کرتے ہیں کہ ڈھیلا، اس زمانے میں جو کچی مٹی کے ڈھیلے ہوتے تھے، ہم پہلے استنجا کرتے وقت اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد پھر پانی استعمال کرتے ہیں. تو پاکی کرتے وقت، استنجا کرتے وقت ڈھیلے کا استعمال اور چھوٹے پتھر وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کا بھی استعمال آپ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ پانی استعمال کریں. تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ یہ عمل کرنے والا بھی اس خوشخبری میں، اس بشارت میں شامل ہو جائے گا. علماء فرماتے ہیں کہ آج کے اس دور میں اگر ڈھیلا کسی کو نہ ملے تو وہ اگر ٹیشو پیپر بھی لے لے یا ٹوائلٹ پیپر بھی لے لے، پہلے اس سے استنجا کرے، اس کے بعد پھر پانی استعمال کرے، تو انشاءاللہ عز و جل ضرور ضرور اس کا جو ہے اس پہ بھی عمل ہو جائے گا. تو ایسا کرنا چاہیے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے والے دن مدینہ منورہ سے نکل کر اس مسجد قباء میں جاتے تھے اور یہاں جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، کچھ دیر یہاں بیٹھتے تھے. آج بھی حجاج کرام جب حج کرتے ہیں، حج سے پہلے یا حج کے بعد، جب حاجیوں کو لے جایا جاتا ہے مدینہ منورہ تو مسجد قباء کی زیارت بھی اس میں کروائی جاتی ہے. بہت سے ایسے اہم مقامات ہیں جہاں پر مسلمانوں کو لے جایا جاتا ہے، ان کی زیارتیں کروائی جاتی ہیں. جب میں نے حج کی کلاس رکھی تھی، حج سکھایا تھا، اس موقع پر یہ ساری وضاحتیں میں نے بھی کی تھی، کون کون سے ایسے مقامات ہیں، اور وہ استوان مسجد نبوی کے اندر، اور وہ قبرستان جس کو جنت البقیع کہتے ہیں، احد پہاڑ، اور مسجد سبعتین، یہ ساری چیزیں میں نے بتائی تھی، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا. انشاءاللہ عز و جل سیرت کورس کے اندر بھی وقتاً فوقتاً میں مقامات کا ذکر کرتا رہوں گا. جیسے کہ اس کے بارے میں آتا ہے، حاجیوں کو جب مدینہ منورہ لے جایا جاتا ہے تو ایک مرتبہ مسجد قباء بھی لے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر کے حاجیوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھیں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ اگر کسی شخص نے یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی تو اس کو 1 عمرے کا ثواب ملے گا. مسجد قباء کے اندر 2 رکعت پڑھنا جو ہے وہ 1 عمرے کے برابر ثواب رکھتا ہے. اچھا جی، ہجرت کی تاریخ کے بارے میں ایک بات ملتی ہے کہ ہجرت کی جو ہجرت کا معاملہ ہے، یہ اس کا جو کیلنڈر ہے جس کو ہم ہجری کیلنڈر یا قمری کیلنڈر کہتے ہیں، اس کا آغاز کیسے ہوا، کب سے ہوا؟ انشاءاللہ عز و جل یہ ایک پوری اس کی تاریخ ہے، ایک پورا اس کا معاملہ ہے. میں سمجھتا ہوں کیونکہ یہ تفصیلی موضوع ہے اور اس پر تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت بھی ہے، بغیر وضاحت کے اس سے آگے بڑھ جانا میں مناسب نہیں سمجھتا. تو انشاءاللہ عز و جل اگلی نشست کے اندر ہم یہیں سے اپنی بات کی شروعات کریں گے، بات کا آغاز کریں گے. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو اس موقع پر کیا مناظر تھے اور کیا معاملات تھے، انشاءاللہ عز و جل وہ ساری بات اگلی نشست کے اندر آئے گی. پروردگار جو کہا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.